صدر بھی غزالہ نے ایک سوال کیا انڈیا سے. جی غزالہ بولو. ان کا سوال ہے حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کو اللہ پاک کا دیدار ہوا تھا؟ یار کیوں ایسی باتیں پوچھتی ہو کہ جو دنیا کی سمجھ میں نہ آئے؟ کیوں پوچھتے ہو ہم سے؟ حضرت رابعہ بصری کو اللہ پاک کا دیدار ہوا تھا؟ میں کبھی کبھی غزالہ ایک بات کہتا ہوں، میں کبھی کبھی یہاں آ جاتا ہے وہ میری زبان پہ تو میں دوہرا دیتا ہوں. آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بیت بدل. دیکھو جی بات یہ ہے، عالم ناسوت میں جو رابعہ بصری کو اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا، سن لینا سمجھ لینا، نہ اترے حلق سے یہ کڑوی بات تو بتا دینا اور ایزی کر دوں گا اسے. سلطان الفقرہ میں جو فقر کے دوسرے سلطان تھے وہ تھے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مردان حق میں سے اول العزم مرد، آپ کے رضائی بیٹے بھی عقل اسلام کے، کیونکہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شیر مبارک عطا ہوا. فقر کے دوسرے سلطان بھی، اور سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ اگر تھی خواجہ حسن بصری صاحب کی تو وہ رابعہ بصری سے تھی. یہ گھنٹوں گھنٹوں دونوں عشق اور معرفت پر باتیں کرتے رہتے تھے. ایسا ہی ہے. غزالہ ایک مرتبہ جب خواجہ حسن بصری پہنچے، رابعہ بصری کے دروازے پر اور آواز دے کے بلا لیا، بیٹھ گئے. تو جب پہنچے تھے دروازے پہ، رابعہ بصری اپنے چولہے پر کھانا رکھنے کے بعد فائنل اس میں چمچہ چلا کے ڈھک کے آ کر بیٹھی تھی. اتنے میں حسن بصری صاحب کی آواز آ گئی، آپ نے اندر بلا لیا، بیٹھ گئے دونوں اور پھر چلی بات عشق اور معرفت کی. ایک طرف کلندرا بیٹھی ہے، ایک طرف فقر کا دوسرا سلطان ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے عشق اور معرفت پر. ایسی وہ گفتگو چلی، ایسی کہ کئی گھنٹے نکل گئے. یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیدار، اپنا دیدار عطا کرنے کے سینکڑوں طریقے ہیں اللہ کے، ایک نہیں ہے. یہ سمجھ لینا پہلے. لوگوں نے شاید یہ جو ہمارے مشائخ کے عظام، پیران عظام، جانے کیا تربیت دی ہے لوگوں کے، جی سامنے بیٹھ جاؤ گے جا کے تو اس طرح تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے. سینکڑوں طریقے ہیں اس کے. جس کا جو کیلیبر ہے، جس کی جتنی ورتھ ہے، اس کو اسی طرح کا دیدار عطا کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. بات چلی تو گھنٹوں گزر گئے، عشق اور معرفت پہ بات ہو رہی ہے. خواجہ حسن بصری فقر کے دوسرے سلطان اور رابعہ بصری کلندرا وہاں چولہے پہ ہنڈیاں چڑھا کے آئی تھی. جب بات ختم ہوئی تو اچانک رابعہ بصری کو یہ خیال آیا کہ ہائے ہائے میری تو ہنڈیاں جل گئی. جا کے دیکھا، جب ڈھکن ہٹایا تو بالکل کھانا وانا انہوں نے جو رکھا تھا پک چکا تھا. چمچہ چلا کے دیکھا، ذرا سا جلا بھی نہیں تھا، آگ بھی ٹھنڈی تھی. رابطہ کیا تو میسج آیا جسے القا کہتے ہیں، جو قلب پر ایک میسج آتا ہے، ایک نور کی کرن ٹکراتی ہے اور تحریر بن جاتی ہے. رابطہ کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ رابعہ تم ہمارے کام میں مصروف تھی، ہم تمہارے کام میں مصروف تھے. تم ہمارے کام میں مصروف تھی، ہم تمہارے کام میں مصروف تھے. تم حسن بصری کے ساتھ ہمارے عشق اور ہماری معرفت پر مصروف گفتگو تھی تو ہم تمہارا کام دیکھ رہے تھے. ہم تمہارا کام، تمہارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا. نہیں جی، یہ جو لمحہ تھا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ گئے تو دیدار پہ، ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتا اللہ. یہ لمحوں کے لیے چند ایک دو ساتھ بس ہو گیا دیدار. رابعہ بصری سامنے خواجہ حسن بصری سے گفتگو فرما رہی ہیں. اسی لمحے وہ ایک لہر آئی تھی،
کہ اللہ آ گیا تھا، اللہ آ گیا تھا، گفتگو بھی کر گیا، دیدار بھی دے گیا، یہ تو ایک بات، لیکن خواتین کو جو دیدار ہے وہ 5ویں جنت الماوا میں جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے میں اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، ان خواتین کو جنہوں نے اس دنیا میں ہر دھڑکن اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور اس کا ذکر کیا. یہ دونوں میں نے بتا دی، اور بے شمار صورتیں، کبھی وقت ملا تو پھر باقی بھی بتاؤں گا کہ اللہ اپنا دیدار کس طریقے سے عطا کرتا ہے. ایسا نہیں ایگزیکٹلی کہ عالم عادیت میں تخت خداوندی کے سامنے بیٹھ، وہ کوئی اور معاملے ہیں، وہ کوئی اور لوگ ہیں، یعنی تو یہ بازارہ ایک دیدار ایسے ہوا، باقی جو دیدار ہے وہ وہاں ہو جائے گا. لیکن اب یہ کیسے ہم سمجھائیں کسی کو؟ یہ قلندر جو ہوتے ہیں وہ علی شاہ ہیں، شہنشاہ ہمارے قلندر پاک ہیں عثمان مروندی علیہ الرحمہ اور رابعہ بصری ہیں، یہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہم کچھ بھی، ہم یا کوئی بھی قلندر ہو یا فقیر ہو یا خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ یہ پرواہ کرتے ہیں اس چیز کی. انہیں ایک پرواہ ہے، میرے قلب میں اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے یا بجھ گیا، بس یہ ذرا سا معاملہ تھا. میں بتا دوں اور تھوڑا سا میں کھول دیتا ہوں. ایک ذرا سا معاملہ یہ تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ شاید آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا. میرے بھی سر متھے پہ، میں بھی بڑا احترام کرتا ہوں، میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، میں بھی احترام کرتا ہوں، میں بھی عزت کرتا ہوں، بہت بڑی ہیں آپ، لیکن ضد بہت کرتی تھی، جی ضد بہت کرتی تھی، اور کبھی کبھی لاشعوری طور پہ بے ادبی کر جاتی. ذرا سے معاملات ہیں، نہیں تو اللہ پاک کسی دنیا میں اور بھی بہت کچھ دکھاتا، پھر بھی بڑا مہربان نہایت رحم والا، اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا. کم ہے. لیکن رابعہ بصری کا یہ سمجھ لینا کہ بس میں ہی ہوں اب، اور نہیں میں ہی ہوں، کوئی نہیں، میں ہی ہوں اب، نہیں. ان اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے، میں کن فیکن کا مالک ہوں، جب چاہوں، جسے چاہوں، جیسا چاہوں ویسا بنا دوں. کیا پتا رابعہ بصری سے بھی آگے کوئی نکل جائے، پتا نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں. تمہیں کیا فکر ہو گئی غزالہ رابعہ بصری سے؟ یہ 3 4 5 دن سے میں تمہاری لائنیں دیکھ رہا ہوں، رابعہ بصری. تمہارا کیا کام ہو گیا؟ ویسے کوئی کام ہے تو بتا دو مجھے، کہہ دیتا ہوں میں. جی رابعہ بصری سے ویسے ہی کوئی کام ہے مجھے بتا دو، میں جانتا ہوں پتہ ٹھکانا صاحب ان کا. جی